واقعہ کربلا اسباب اور حقائق کیا ہے؟ بنیادی طور پر جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کے مقابلے میں افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ افضل ترین جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی کرنا اور علم چھپانا، حق چھپانا، جس کو مداہنت کہا جاتا ہے، الجم بلجام من نار، ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خلافت کے زیادہ اہل تھے، خانوادہ نبوت میں سے تھے، اور یزید کے مظالم کی داستانیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا وہاں سے ان کے پاس وفود بھی آ گئے، خطوط بھی آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بڑے صحابہ کے روکنے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور پھر اہل و عیال سمیت وہاں پر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر دغا دینے والوں نے دھوکہ دیا، منافقین پیچھے ہو گئے، لوگ دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اپنی بیت کو توڑنے لگے۔ یہ سارا منظرنامہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا، لیکن حق، جرأت اور استقامت کی تصویر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑے تھے، آغوش نبوت میں پروان چڑھے تھے، نبوت کے کاندھوں پر سوار ہوئے تھے، نبوت کے لبوں نے جن کے رخساروں کے بوسے لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور دنیا کے لیے ایک مشعل راہ اور رول ماڈل بننا تھا کہ خانوادہ نبوت اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کر کے دنیا کو بتائے گا۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ این شہادت کے وقت بھی دانہ پانی بندے محاصرے میں ہیں، اہل و عیال فاقے سے گزر رہے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ شہادت کے بعد چہروں پر نہیں مارنا، گریبانوں کو چاک نہیں کرنا، اپنی عفت اور اپنی چادر کی حفاظت کرنا، اور شہادت پر، شہید ہونے والے پر رویا نہیں جاتا۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، وہ تو استعارہ بن جاتا ہے، اس سے بہترین زندگی تو کسی کی ہو نہیں سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، ایک خطبہ، دوسرا خطبہ، تیسرا خطبہ، اس میں صبر اور استقامت کا درس دیا، ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے وعدے یاد دلائے، ان کے بھیجے ہوئے خطوط دکھائے، ان کے معاہدات اور ان کی وہ بیت، وہ سارا منظر ان کے سامنے رکھا کہ تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی آل اولاد اور متبعین کو خطرے میں ڈال کر، لیکن ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ این شہادت سے پہلے بھی نماز پڑھی اور وہ سجدہ کر کے دنیا کو دکھایا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس جرت، استقامت اور اس پیغام کو یاد رکھنا ہے کہ باطل کے سامنے ہم نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے۔